روحانی علوم جو ہے وہ دو طرز سے کام کرتے ہیں. ایک طرز کو ہم شعور کہتے ہیں اور دوسری طرز کو لاشعور کہتے ہیں. شعور سے مراد یہ ہے کہ ہمارا جو مادی جسم جو ہے وہ جو بھی کام کرتا ہے اس کام کے اندر جو نتائج پیدا ہوتے ہیں اس سے جو دماغ کے اندر ڈیٹا داخل ہوتا ہے، جو انفارمیشن آتی ہے اس کو ہم شعور کہتے ہیں. یعنی کہ مادی حواس کے ذریعے ہم نے جو کچھ حاصل کیا، جو کچھ دیکھا، جو کچھ سیکھا، وہ ہمارا شعور کہلاتا ہے. ایک خواہ والا جسم جس کو ہم حمزات بھی کہتے ہیں، جس میں مثالی بھی کہتے ہیں، نورانی جسم بھی کہتے ہیں، جب روحانی مشقوں کے ذریعے، مراقبہ جات کے ذریعے وہ متحرک ہو جاتا ہے، وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، تو اس کی دنیا کو لاشعور کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے. اب اس جسم کے ذریعے ہم جو کچھ دیکھتے ہیں، جو کچھ محسوس کرتے ہیں اور جو کچھ ہمارے سامنے آتا ہے اس کو ہم غیب کے نقوش کہتے ہیں، ماورئی دنیا کہتے ہیں، اس کو روحانی دنیا کے نام سے بھی منسوب کرتے ہیں. اس دنیا کو ہم لاشعور کا نام دیتے ہیں. یعنی کہ لاشعور بھی بیسیکلی شعور کی ایک کیفیت ہے. تو عام طور پہ روحانی سالک جو ہے جب خانقاہ کے اندر یا اپنے مخصوص عبادت گاہوں میں ریاضت مجاہدے کرتا ہے، تسبیحات کرتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، تو اس کا جسم جو ہے روشنی کے اندر ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے. یعنی کہ جسم مثالی جو ہے جو روشنی اپنے جسم کے اندر داخل کرتا ہے وہ جو ہے وہ مادی جسم کے اندر بھی منتقل کرتا ہے. تو جیسے جیسے روشنیاں مادی جسم کے اندر منتقل ہوتی ہیں، بندے کا شعوری نظام جو ہے وہ معطل ہونا شروع ہو جاتا ہے. یعنی کہ وہ مادی دنیا کے معاملات کو صحیح طرح جو ہے کنٹرول نہیں کر سکتا، صحیح طرح جو ہے حل نہیں کر سکتا. تو ذہن کی اس کیفیت کو عام طور پہ روحانی کے اندر جذب کی یا مجذوب کی کیفیت کیا رہتے ہیں. اس چیز سے باہر آنے کے لیے جو ہے روحانی ہستیوں نے جو ہے خوراک کے اندر ایسی چیزیں شامل کر دی ہیں کہ جس سے جو ہے بندے کا شعوری نظام اور لاشعوری نظام دونوں متوازن ہے. خانقاہوں کے اندر جو ہے لنگر کے اندر دالیں کھلائی جاتی ہیں جو پروٹین کے علاوہ کچھ نہیں، ابلی ہوئی سبزیاں کھلائی جاتی ہیں کیونکہ پروٹین جو ہے ہر چیز کے اندر موجود ہے. سائنس جو ہے اس بات کو آج نہیں تو کل تسلیم کرے گی کہ پتھروں کے اندر بھی پروٹین ہوتا ہے. روحانی نقطہ نظر سے جہاں سے پانی داخل ہوتا ہے اور پانی خارج ہوتا ہے وہاں پہ پروٹین جو ہے وجود میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. پروٹین درختوں کے اندر بھی ہوتا ہے، چپاؤں کے اندر بھی ہوتا ہے، نباتات کے اندر بھی ہوتا ہے، گوشت، انڈا، مچھلی، ان تمام چیزوں کے اندر طبی نقطہ نظر سے یا سائنسی نقطہ نظر سے پروٹین کو موجود پایا جاتا ہے. لیکن روحانی نقطہ نظر سے چونکہ پتھروں سے زندگی کا آغاز ہوتا ہے تو اس پتھروں کے اندر بھی پروٹین کے ساتھ وجود میں آتے ہیں. تو جب جیسے جیسے آپ کا ذہن لاشعوری دنیا کے اندر داخل ہوتا ہے تو آپ کے جسم کی تحریکات کے اندر جو ہے باقاعدہ مادے کی توڑ پھوڑ ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو چونکہ میں نے عرض کیا تھا کہ مادے کی توڑ پھوڑ سے جو ہے آپ کا مادی دنیاوی نظام جو ہے وہ جو ہے متاثر ہوتا ہے. اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، اس کو اچھے طریقے سے حل کرنے کے لیے روحانی ہستی جو ہے سالک کو پروٹین کھلاتی ہیں. ابتدائی درجوں میں جب کوئی سالک جو ہے ریاضت مجاہدے، تسبیحات یا چلے کرتا ہے اس کو جو ہے ترک حیوانی کرایا جاتا ہے. ترک حیوانی سے مراد یہی کہ پروٹین، انڈا، گوشت، مچھلی، دودھ، دہی، ان چیزوں سے جو ہے پرہیز کرائی جاتی ہے اور اس میں جو ہے عموماً جو ہے ابلی ہوئی سبزیاں یا پھلوں کا استعمال کرایا جاتا ہے. تو ترک حیوانی سے جو ہے یہ جو آپ کے اندر لاشعور کے اندر ماورئی روشنیوں کا غلبہ زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب چونکہ غلبہ تو ہو گیا اور آپ کو غیب بھی نظر آنا شروع ہو گیا لیکن مادی معاملات جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں. تو روحانی ہستیوں نے جو ہے ایسی سالکین جن کا شعوری نظام جو ہے ڈسٹرب ہو جاتا ہے اس کو جو ہے مینج کرنے کے لیے جو ہے پروٹین کا استعمال کرایا جاتا ہے. پروٹین کے استعمال سے آپ کا شعور مضبوط ہو جاتا ہے اور جو غیب کے نقوش جو ہے وہ آپ کی زندگی کے اندر برقرار رہتے ہیں. تو اسی طرح جس طرح میں نے نمک، مٹھاس اور کھٹاس کے حوالے سے بتایا تھا کہ استاد کی نگرانی میں دیکھتے ہوئے جو ہے ان چیزوں کا استعمال کیا جائے تو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. بالکل اسی طرح جو ہے پروٹین کا استعمال جو ہے استاد کی نگرانی میں کیا جائے تو نہ صرف آپ کا شعوری نظام جو ہے وہ کنٹرول میں رہے گا بلکہ روحانی نظام جو ہے اس کے اندر بھی جو ہے اضافہ ہوتا رہے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے.